أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله. تعریف و توصیف و تحمید اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعابت درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ کافی دنوں کے بعد ہم اور آپ پھر یہاں پر ایک بار ملے ہیں۔ ہاں، کچھ مصروفیتیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے دعوتوں کے باوجود بھی آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع نہیں ہوا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ورنہ یہ علاقہ تو ہمارا بہت پرانا ہے، اصل علاقہ ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے حاصل کیا، جو لوگوں سے تعلقات بنے، سب اسی علاقے کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سچے راستے پر قائم رکھے، صحیح دین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے حق کہلوائے اور جو باطل ہے اللہ مجھ سے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے علماء کا مقام۔ اب آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرا یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عالم کو دے بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، خود ہم نے اپنے ان ساتھیوں کو بھی دیکھا جو ہمارے اسکول کے ساتھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکول سے نکال کے مدرسے میں دیا، مدرسے میں بھیجا۔ میں جب بھی ممبر پہ چڑھتا ہوں ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جس راستے میں لگایا اچھے راستے میں لگایا، کیونکہ اللہ جو کچھ جتنا ضرورت تھی وہ سب دے چکا ہے۔ اب ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں بھی ویسا ہی سرخرو رکھے، ویسا ہی کامیاب رکھے، ویسا ہی ایمان اور عمل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ تو میں میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو صرف عالم ہوں، بس صرف عمری ہوں، جبکہ آپ حضرات کے ہاں تو عمری، مدنی اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں۔ تو میں ان سب کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے SWGC کی طرف سے کہ میں اسی عنوان پر آپ سے بات کروں۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک خاص پیشہ سے جانے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، بہت اچھا پیشہ ہے، بہت بہترین پیشہ ہے، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھے بھی ہیں، دونوں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثریت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جب دنیا سے چلا گیا تو ڈاکٹر اسے کیا کر سکتا ہے؟ آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یا ڈاکٹر کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ڈاکٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک انجینئر ہے، بہترین پیشہ ہے، وہ بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، کما کر دین کی خدمت کرتے ہیں، دین میں لگے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی انجینئرنگ سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اچھا پلان بنانے والا آدمی ہے، پلانر ہے، بہترین پلان بناتا ہے، بہترین نقشہ بناتا ہے، لیکن ہر آدمی کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو گھر بنانا ہوگا اس کو ضرورت پڑے گی۔ ایک لائر ہے، بہترین لائر ہے، اچھے ججوں سے بہترین مقابلہ کرتا ہے، اچھے لائروں کو ہرا دیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر آدمی کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو کورٹ جانا ہو اسی کو ضرورت پڑے گی۔ اور اگر وہ خود لائر دنیا سے چلا گیا تو اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ایک چیز ہے، ایک ہی ایک پیشہ ہے، ایک ہی ایک ایسا مقام ہے
جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دوسرے چیزوں کو میں غلط کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ ہمیں ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، انجینئر بھی بننا چاہیے، پلانر بھی بننا چاہیے، معمار بھی، بلڈر بھی بننا چاہیے، سب بننا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ایک وقتی چیز ہے، ان سب کا فائدہ ایک وقتی ہے، ہمیں ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ایک اچھے ڈاکٹر کا ایک حدیث بھی آئے گی، اور میں ایک اشعار بھی سناؤں گا جو ایک بڑی شخصیت کا کہا ہوا ہے۔ انہوں نے علماء کو اور ڈاکٹر کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے سوسائٹی کو بہت سے فائدے ہیں۔ دوسروں کے نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے علم اور علم کے حاصل کرنے والے، اور میں اس میں فرق نہیں کر رہا ہوں۔ علم کے مقام میں ڈاکٹر بھی آ جائے گا، انجینئر بھی آ جائے گا، پلانر بھی آ جائے گا، بلڈر بھی آ جائے گا، سب آ جائیں گے، ایڈوکیٹ بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، لیکن اس علم کا صحیح استعمال کیا جائے تو سب جگہ ہے۔ لیکن چونکہ میرا موضوع صرف علماء کا ہے تو میں آپ کو مختصر الفاظ میں کہوں کہ علماء وہ ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی اس کا علم ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم ریسنٹلی مثال دے سکتے ہیں، ایک ایسا حادثہ ہمارے درمیان ہوا جس کو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ ان کے علم سے، ان کے خدمات سے آنے والی نسل تک فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی؟ اسکول پیس جو ہوا، چونکہ میں بھی ان کے ساتھ بہت قریب رہا، میرے سے 1 سال وہ سینئر تھے عمر آباد میں، پھر مدراس میں بھی 2003 سے ہم لوگ لگاتار ساتھ رہے۔ آخری سفر ہم لوگوں کا 28 فروری کو ہوا تھا، جو ہم تاریخ الحدیث جو مرتب ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں، تو سفر میں بھی رہے، تنہائی میں، بات چیت میں، مناظر، سب کچھ میں۔ خیر، تو کہنے کا مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے، یہ ایک اللہ کی ایسی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر اس کو عوام میں صحیح طریقے سے پھیلا کر چلا گیا تو آنے والی 1 نہیں 2 نہیں کئی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی علم کو مقام دیا ہے۔ یا آپ دیکھیے کوئی چیز آپ یہاں رکھتے ہیں، کبھی پھول وغیرہ رکھتے نہیں، فلاور پلاٹ رکھتے ہیں، تو آپ صرف وہ پھول کی عزت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان پھولوں کو جس برتن میں رکھا جاتا ہے، جس کو فلاور پاٹ کہا جاتا ہے، گلدستہ اردو میں کہتے ہیں، تو آپ اس گلدستے کی بھی حفاظت کرتے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ گلدستہ رہے گا تبھی ان پھولوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور وہ پھول خوشبو دیں گے یا خوبصورتی دیں گے۔ اگر وہ پاٹ ٹوٹ گیا تو سارے پھول بکھر جائیں گے۔ تو اسی طرح علم کی جب اہمیت ہے تو علم جس شخص کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر اس کی اہمیت کیسے نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ تو چند آیتیں پہلے سنیے، اور اکثر آیتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جو صاحب علم ہیں ان کو درجات، ایک درجہ مقرر کر دیا ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مقرر کیا کہ سب کو درجہ ہے، لیکن خاص کر ان کو اللہ نے ایک درجہ، ایک مقام، ایک فضیلت، ایک گریڈ جو ہے عطا فرمایا ہے۔ دوسری آیت ایک اور ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء یعنی صاحب علم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ عام انسان نہیں ڈرتا ہے۔ علماء کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی مدرسے سے یا کسی سینٹر سے یا کسی چیز سے سند لیں تبھی علماء، نہیں، یعنی صاحب علم۔ اگر آپ بھی علم صحیح حاصل کر لیں اور آپ کے اندر بھی وہ تقوی، وہ خوف، وہ خشیت الہی، وہ جذبہ، وہ عمل پیدا ہو جائے تو صاحب علم ہے۔ ہر آدمی صاحب علم ہے۔ پرانے زمانے میں کون سے مدرسے ہوتے تھے؟ کون سے جو ہے درس گاہیں ہوتی تھیں، کالج ہوتی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ بھی علم حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ کی گواہی کون کون دیتے ہیں؟ ایک تو خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے
اور اولو العلم، علم والے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، جس کو صحیح علم ہو۔ قائماً بالقسط، اس لیے کہ وہ انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ وہی زبردست اور حکیم ہے۔ ایک اور بہت مشہور آیت ہے، اور یہی آیت علم اور بغیر علم والوں کی فرق بتلاتی ہے کہ دونوں کے مقام میں کیا فرق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ الزمر میں کہا، قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ جو صاحب علم ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سوال کیا جا رہا ہے هل يستوي الذين، کہ کیا یہ برابر ہوں گے؟ دونوں نہیں ہو سکتے۔ صاحب علم اور جن کو علم نہیں ہے وہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ صاحب علم تو وہ ہیں، انما يتذکر اولو الالباب، کہ علم سے اور علم والے تو وہ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو صاحب علم کی بھی بہت فضیلت آتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین اور مشہور حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث، اس لیے کہ انبیاء مال، جاہ و جلال، یہ سب چیزیں ورثہ میں نہیں چھوڑتے ہیں، وہ صرف اور صرف علم۔ اب اس کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنایا ہے تب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جب سے انسان کو بنایا تو اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا، اور انبیاء کے بعد انہی کی امت میں سے صاحب علم کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور یہ شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا کہ اسی علماء میں 2 گروہ ہوئے ہیں، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے، تاریخ سے بھی بڑی ہے، کہ جس طرح ہر پیشے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، افسوس ہے کہ اس میں بھی کچھ قسم کے لوگ پیدا ہوئے، اور تاریخ میں یہ الفاظ محفوظ ہے، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، پہلے بھی تھے، اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن علماء حق بھی رہیں گے، علماء سو بھی رہیں گے۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ 1000 علماء میں 999 باطل کے ساتھ کھڑے تھے، اور صرف ایک عالم حق کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہے محمد بن نصر المروزی، جو بادشاہ وقت خلیفہ متوکل کے دربار میں اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ جنتی جنت میں اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ بادشاہ اور اس کے دربار کے معتزلی علماء یہ سب کہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں دیکھیں گے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مومن جنت کے اندر اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو صرف ایک عالم حق پر کھڑے تھے، آج ان کا نام کتاب میں موجود ہے، اور وہ 999 جو باطل کے ساتھ تھے ان کا نام موجود نہیں ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ آیا، بہت سے لوگ پھسل گئے، لیکن محی السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ طلاق مکرہ، بہت سے لوگ پھسل گئے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے۔ تو گویا کہ علماء حق اور علماء سو ہمیشہ رہے ہیں۔ تو ہم ایک ہی ترازو میں دونوں کو نہیں تول سکتے۔ ہم جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر توجہ دیجئے، اور ان کو علماء حق۔ آگے چلیے کہ ان آیتوں سے اور احادیث کی بات ہو رہی تھی، تو بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں علم کی، صاحب علم کی فضیلت ہے۔ اس میں ایک حدیث صرف سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایک عالم کی ایک عابد پر، جاہل پر نہیں، عابد پر۔ عابد عبادت کرنے والا، وہ آدمی جو علم کے بغیر عبادت کرتا ہے، اس پر، ان دونوں کے درمیان ایسا ہی فضیلت ہے عالم کی عابد پر جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی عام انسان پر۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عابد گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، اور اس کا عمل غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک عالم جب عمل کرتا ہے سوچ سمجھ کر، جان کر، صحیح بات پر، حق پر، تو اس کا تھوڑا بھی عمل اس کو کامیاب کرے گا۔ اور وہ مشہور حدیث وہ بھی ہے کہ عابد کے اوپر، عالم کی 1000 عابد کے اوپر ایک صاحب علم کی فضیلت ہے، وہ بھی حدیث مشہور ہے۔ تو ایسی بہت سی احادیثیں ہیں جو آپ سنیں گے، لیکن میں آپ کو
دوسری چیزیں بتاؤں گا۔ الحمدللہ آپ کی مجلس ویسی نہیں ہے جو آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب جو چیز ضرورت ہوگی، معلوم نہیں کس لیے مجھے یہ عنوان دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں جو چیزیں میں دوسری جگہ دیکھتا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کر رہا ہوں، میں دوسری جگہ جو دیکھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اور آپ جو کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، کتاب و سنت کے اوپر صحیح طریقے سے چلتے ہیں، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل، کوئی کام کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، ہماری پوری کوشش رہتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم علماء کی جب ہمارے پاس علم ہو جاتا ہے تو ہم ان کی قدر کم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے گروہ میں ہے، ہماری جماعت میں ہے یہ چیز۔ حالانکہ ہم حق پر ہیں، ہم برحق ہیں، ہمارا راستہ صحیح، ہمارا عمل صحیح، سب کچھ ہے، ہم علم کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں اپنے علم کے خلاف ہم نے کسی کا علم دیکھا تو ہم اپنے علم سے چیک کر کے ان کو فوراً ان کو کیا معلوم۔ بعض ہمارے نوجوان، ہو سکتا ہے آپ میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، حیدرآباد کے بہت سے علماء وہاں کے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے بتلائے ہیں کہ ایسے بھی علماء ہوتے ہیں جو محدثین کو، ائمہ جو فقہا ہیں 4، ان کو امام حنیفہ کو کیا جی معلوم، ان کو کتنی حدیثیں معلوم رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، آپ کسی حنفی کو کہہ سکتے ہیں اگر اس کے اندر جہالت ہو، یہ وہ ائمہ ہیں، یہ وہ فقہا ہیں جن کی عزت احترام پوری دنیا میں کی گئی ہے، جن کے خدمات سے ہم آج ہی نہیں قیامت تک فائدہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ مسائل کا اختلاف ہو سکتا ہے، امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں، موت کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسجد میں جاتے ہیں، جامع مسجد امام ابو حنیفہ جو کوفہ میں ہے، وہیں پر ان کی قبر ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، نماز پڑھتے ہیں تو اس مسجد میں آج بھی حنفی ہوتی ہے، گرچہ کہ وہ مسجد کس کے نام سے ہے، آج بھی وہاں آمین رفع دین زور سے ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے نماز پڑھے تو انہوں نے زور سے آمین نہیں کہا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں اس صاحب قبر کا احترام کرتا ہوں۔ احترام عمل سے بھی بڑی چیز ہے۔ ایک مستحب چیز یا دوسری کسی چیز سے کسی بڑے علماء کا، محدثین، فقہا یا کسی بھی عالم کا احترام اس سے بڑی چیز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا لکھا، دو بادشاہوں نے کہا کہ میں آپ کے موطا امام مالک کو، چونکہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، مقام مرتبے میں بخاری شریف ہے، لیکن حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے موطا امام مالک ہے۔ تو دو بادشاہوں نے کہا کہ ہم اس کو کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ صرف میری محنت کو ہی سب سمجھا جائے اور جو دوسرے محنت کی ہیں ان کی محنت کو حقارت کی جائے۔ یہ احترام تھا ان علماء کا، آپس میں ائمہ دین کا، فقہا کا، محدثین کا۔ آج بھی بہت سے علماء ہیں، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے علماء ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے، خود علماء۔ ابھی جو باتیں بہت سی چیزیں آئیں گی آپ کے، تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ علماء سو بہت ہیں، برے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نہیں، لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہاں فیاض احمد صاحب آ کے بہت علماء کے خلاف بولے۔ لیکن اگر میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بھی موجود ہے یا نہیں؟ میں غلط کبھی نہیں کہوں گا، جو چیز حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے محدثین کے بارے میں معمولی حدیث، ہاں بخاری میں ہے کہتے ہیں نا، بخاری بولے، استغفر اللہ، کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے؟ ہم اپنے والد کو حکم دیا گیا ہے کہ اس ادب سے، احترام سے نام لینا چاہیے، لینا نہیں چاہیے، لینا چاہیے۔ تو اسی طرح تو ان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ بات میں ہم لوگ کہتے ہیں یا علماء کا نام لیتے ہیں تو پورا نام بھی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم بے عزتی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل غلط ہے، لیکن ہمارے دل میں ان کا احترام رہتے ہوئے بھی اگر ہم مجلس میں ان کا پورا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، یہ اور بھی اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہم ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ان کے سینے میں جو علم ہے
اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ آپ فلاور پاٹ کے بھی عزت سے رکھتے ہیں، اس کو بھی شوکیس میں رکھتے ہیں، صرف پھول کو ہی نہیں رکھتے، اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو آپ رکھیں گے، ابھی اس کیمرے کو اٹھائیں گے، اس کے وائر، اس کی ساری چیزوں کو آپ حفاظت سے رکھیں گے نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سب اس کے پارٹس ہیں، سب اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو جب ہم ایک معمولی چیز کو اتنا ایسے رکھتے ہیں تو علم کی قدر اور علم کا مقام، اس لیے کہ اس کے سینوں کی طرف دیکھیے کہ اللہ نے ان کو کون سی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر چیز کے لیے انسان اپنے اپنے کسی فیلڈ کو چنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، لیکن اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی طرف ہوتا ہے۔ علم کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، ہم اور آپ نہیں، ہم اور آپ اپنے دوسرے سبجیکٹ کو چنتے ہیں، لیکن علم کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ کیا مدرسے میں جا کے سارے لوگ عالم بن جاتے ہیں، سارے لوگ حافظ بن جاتے؟ نہیں، وہاں بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے ہاتھ، پیر اور جسم، ناک، کان کو نہ دیکھیے، بلکہ ان کے چہرے مہروں کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو کون سی امانت رکھی ہے، ان کے سینے میں اللہ نے کون سی امانت ڈالی ہے۔ اس امانت کی قدر کرنا ہے، اس امانت کی عزت کرنا ہے، اور نام لیتے وقت، پکارتے وقت یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ جانتے ہیں دنیا میں ہم سے پہلی ایک امت کیوں تباہ ہوئی؟ عیسائیت۔ آج کیوں عیسائیت سے خود کرسچن جو لوگ ہیں پڑھے لکھے چرچوں سے نفرت کرتے ہیں؟ یورپ میں خود چرچیں بکتی ہیں، بک رہی ہیں نہیں بک رہی ہیں، اخبارات میں آپ بھی سنتے ہوں گے کتنی چرچیں گر گئیں، خرید کر مسلمانوں نے مسجدیں بنا دی۔ کیا وجہ؟ ان لوگوں نے ان کے علماء میں اور عوام میں دوریاں پیدا کی، سب سے پہلے نفرتیں پیدا کی، اور جب نفرت پیدا ہوئی تو عوام کو چرچ سے اور ان ساری چیزوں سے نفرت ہوئی۔ یہی وجہ دیکھیے آپ یورپ کو چھوڑ کر اب ان غریب ملکوں کو یہ لوگ آ کے چرچ بنا رہے ہیں، بنگلہ دیش ہو، ہمارا ہندوستان ہو، جہاں جہاں غریبی رہے گی دیکھیں گے آپ سب سے زیادہ، کیوں؟ وہ پورا پیسہ وہاں بک رہے ہیں، یہاں بن رہے ہیں۔ تو خیر وہ الگ چیز، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی کہ چرچ سے، یعنی فادر اور پریسٹ سے، علماء، انسان کو نفرت دلایا جائے۔ حالانکہ اس میں بھی نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے مطابق جو پریسٹ کہا جاتا ہے یا سینٹ کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی 40 سال، کوئی 50 سال خدا کو تلاش کرنے کے لیے تکلیف اٹھایا، ان کے خیال کے مطابق اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ تو گویا سب برے نہیں ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ان کے اندر ہیں، لیکن ان سے دور کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عیسائیت خود ان ملکوں میں نہیں ہے جہاں ان کا سب سے بڑا پائے تخت ہے۔ یہی چیز اب مسلمانوں میں کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے دور کرو۔ عوام کو خود بخود جب علماء سے دور ہوں گے، صحیح علم سے دور ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد تو پھر وہی حال ہوگا جو عیسائیت کا ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے، آپ کسی سے بھی تحقیق کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اورینٹلسٹ جن کو کہا جاتا ہے، عربی میں، اردو میں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، انگریزی میں ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہ یورپ میں بیٹھ کر ان کی فکریں جو ہوتی ہیں کسی مذہب کو اور خاص کر اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کرنا، ان لوگوں کی یہ سازش ہوتی ہے کہ علماء کے خلاف عوام کو تیار کرو۔ آپ دیکھے ہوں گے میڈیا میں جب طلاق کا بحث چل رہا تھا تو علماء کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کی جائے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی بھی غلطی رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی غلط اپروچ کر رہے تھے، صحیح اسلام طلاق کا طریقہ پیش کرتے تو یہ بدنامی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے سر عام اتنی بے عزتی، کیونکہ علماء کی بے عزتی اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسلام کی حقارت ہے۔ عالم کی حقارت سمجھنا اسلام کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم علماء کا ذکر اچھے طریقے سے کریں، خواہ دنیا سے جو چلے گئے ہوں ان کا بھی، جو ہیں ان کا بھی، جو چلے گئے ان کو تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ ہمیں حدیث کیا ہے؟ اذکر حسن موتاکم، انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی غلطیاں نہیں، اچھائیوں کو بیان کرو، لیکن جو موجود ہیں ان کو بھی ہمیں ذکر خیر میں یاد رکھنا چاہیے، اچھے نام سے، اچھی باتیں، اچھے خیالات،
اور اگر کوئی چیز ہم سے نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر ہم لوگ اپنے علم سے دوسرے کا علم چیک کرتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ جو ہوتے تھے دوسروں کے علم سے اپنا علم چیک کرتے تھے۔ بعد کے دور میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں، آج ہی میں ایک بیان سن رہا تھا تو اس میں مثال دی جا رہی تھی شیخ وسیع اللہ عباس ندوی حفظہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ۔ یہ کتنی بڑی شخصیتیں، ایک شیخ البانی رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ کتنی بڑی شخصیت، پوری دنیا جانتی ہے ان کو علم کے مقام میں، اور شیخ وسیع اللہ عباس ندوی حفظہ اللہ جو مکے میں درس دیتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہندوستان کے علماء میں۔ دونوں کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا ایک مسئلے پہ، تو شیخ وسیع اللہ عباس ندوی حفظہ اللہ اتنا احترام کے ساتھ یا شیخنا، یا شیخنا، اے ہمارے شیخ، حالانکہ دونوں کا بحث ہو رہا ہے مسئلے میں، ان کے دلائل الگ ہیں ان کے دلائل الگ ہیں، اور کبھی نہیں کہے شیخ وسیع اللہ عباس ندوی حفظہ اللہ کہ میری دلیل یہ ہے، کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ کہا شیخ مجھے شبہ ہے، مجھے شک ہے، میں آپ سے دور کر رہا ہوں۔ حالانکہ شیخ وسیع اللہ عباس ندوی حفظہ اللہ بھی علم کے مقام پر ہیں، حرم میں مدرس ہیں، کافی علم ہے ان کو، سب کچھ ہے، وہ کہہ سکتے تھے نہیں کہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، نہیں، یہ ہے علم کا مقام۔ ہمیں اچھے علماء کو یہ بنانا چاہیے، دوسرے بھی ہوں گے لڑتے ہیں، الٹا سیدھا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا بھلا بولتے ہیں، ارے انہوں بھائی کیا بہت بڑے آئے بیان کر رہے ہو، چلے گا وہ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد، لیکن آپ لوگ نہیں کریں گے، میں تو پرانا آدمی ہوں، لیکن انشاءاللہ ویسا کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک رواج بن گیا ہے، آپ لوگوں میں نہیں ہوں گے ایسے لوگ، لیکن ویڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بولیں فیض ہم سب کیا انہوں بھی شعلے میں تھے، میں بہت دیکھوں ان کو۔ اچھا آپ اگر کوئی کیا تو اس سے میرا کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو دینا ہے، جو پانا ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیا۔ لیکن ایک آدمی خود ایسا بول کے اپنی زبان خراب کر دیا، اپنی نیکیاں گوا لیا۔ تو کبھی بھی اپنے علم سے دوسرے کے علم کو نہ جانچیے۔ ہم لوگوں میں یہ ایک خرابی ہے کہ ہم جہاں چند جمعے اٹینڈ کر لیتے ہیں، چند لیکچر اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم خود طے کر لیتے ہیں کہ فلاں شیخ ہی صحیح ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ان کا بھی وہ پوائنٹ الگ ہو سکتا ہے، ہمارا الگ ہو سکتا ہے، کسی اور کا الگ ہو سکتا ہے۔ ہاں بہت زیادہ اگر مشرک ہے، بدعتی ہے، تب بھی ہم کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، صرف یہی کہا گیا کہ آپ الگ ہو جاؤ بس۔ تو پھر جب ہم سارے علماء متحد ہیں، وہ توحید پرست ہیں، سنت کے قائل ہیں، تو پھر اس میں بھی کسی کو اگر کسی ایک مسئلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان بدعتیوں کا بھی نام لینا ہو، وہ بھی اگر راستے میں مل جائے تو آپ احترام کر لیجئے، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں اخلاق اچھے اچھے دشمن کو بدل دیتا ہے، اور قرآن کریم میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے ساتھ نرم دل ہو جائیں اور سخت دل نہ ہو تو یہ سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پاک، میں بات کا واقعہ سنا۔ اسی ہندوستان میں ایک ہم اپنے ہی جماعت کے عالم مولانا سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بلکہ اہل حدیث جماعت کو رجسٹر کرانے والے وہی ہیں۔ اس سے پہلے جماعت تو تھی، رجسٹر نہیں ہوئی، انہوں نے ہی رجسٹر کرایا، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر آریہ سماج سے مسلمانوں کا مناظرہ ہوتا تھا تو انہی کو سب سے پہلے بلایا جاتا تھا، منکرین حدیث سے مناظرہ ہوتا تو انہی کو بلایا جاتا۔ تو بہت بڑی شخصیت تھی، آپ ان کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے، بہت بڑی شخصیت۔ ان کے بارے میں انکار حدیث والے، منکرین حدیث، یہ حکم دے دیے تھے کہ جو ان کو قتل کر دے گا اس کو 100 شہید کا درجہ ملے گا۔ لہذا وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے، اب وہ پاکستان چلا گیا، پہلے سب مل کے تھا۔ ایک ایسا ہی قادیانی، معاف کیجیے، قادیانیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، منکرین حدیث نہیں، قادیانیوں نے۔ ایک قادیانی گیا، جمعہ کا خطبہ دے کے نکل رہے تھے، چاقو سے حملہ کیا، لیکن شیخ جو ہے یہ باندھتے تھے، پگڑی و عمامہ باندھتے تھے، تو زیادہ اس کا اثر نہیں ہوا، لوگ بھی آ گئے، بچا لیے، سب کچھ ہوا۔
خیر ہاسپٹل گئے، علاج ہوا. تو چونکہ نام بہت تھا مولانا سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پولیس فوراً حرکت میں آ گئی اور سب کچھ ہوا اور اس کو تلاش کیا جانے لگا، لیکن وہ بھاگا، کلکتہ میں آ کے چھپ گیا. اب پولیس اس کے گھر والوں کو ہراس کرنے لگی، تو مولانا نے منع کیا. صرف گھر والوں کو ہراس نہ کرنے سے منع ہی نہیں کیا، بلکہ ان کی طبیعت اچھی ہونے کے بعد روزانہ اس کے گھر جاتے تھے، ان گھر والوں کو کھانے پینے کا خرچہ دیتے تھے. کیونکہ یہ اکیلا شخص تھا جو کمائی تھی اور یہ پکڑا کے بھاگ گیا تھا، تو گھر چلانے والا کوئی نہیں تھا، تو روزانہ جا کے اس کے گھر کو خرچہ دے کے آتے تھے. ایک بار جب معلوم ہوگا کہ کلکتہ میں ہے تو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، تو اس کے گھر والے ملنے گئے. تو سب سے پہلے اس نے پوچھا گھر کیسے چل رہا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا جس کو تم مارے نا وہی روزانہ آ کے خرچہ دے کے جاتے ہیں. یہ اخلاق تھے ہمارے علماء کے. آخر میں جب وہ شخص جیل سے نکلا ہے، سیدھا مولانا کے پاس گیا، معافی مانگا، اور پھر اس کے بعد صحیح حدیث اہل حدیث ہو گیا. تو کون سی چیز تھی؟ اخلاق. کتاب و سنت ہم کو اخلاق بھی سکھلاتا ہے. اگر میں صرف مولانا سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سناؤں تو شاید پورا وقت ہو جائے گا. ان کے اخلاق کے دشمنوں کے ساتھ، تو ہم تو دوست ہیں، ہم تو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. آج جو کچھ بھی اختلافات ہیں، اگر ہم کتاب و سنت، آمین رفع دین، ان سب چیزوں کے جتنے پابند ہیں، اگر اخلاق بھی ویسا بنا لینا تو انشاءاللہ آپ کے اور بھی نوجوان آپ کی طرف آئیں گے. بنا لیجیے اخلاق. میرا ہمیشہ کا ایک ہی نعرہ ہے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے نفرت کرو. مشرک سے نہیں، کافر سے نہیں، بدعتی سے نہیں. اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے. ہم اس سے جتنا قریب ہوں گے ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوگا. آپ شرک مت کیجئے، آپ کفر نہ کیجئے، اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے. ہم بدعت نہ کریں، ہم کو منع کیا گیا ہے، لیکن مشرک سے نفرت کرنے کے لیے نہیں. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو جہل کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار گئے دعوت دینے کے لیے؟ گئے یا نہیں گئے ہیں؟ بلکہ ایک بار وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ جا کے اس کو بچائے بھی ہیں. ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے میں قحط پڑتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو مکے سے قحط کو دور کر دے. یہ سب بھی کتاب و سنت ہے. تو جب دوسرے علماء کے بارے میں جب ہم کو ایسا کرنا چاہیے تو اپنے علماء کی تو اور زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس صحیح دین ہے، صحیح کتاب و سنت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا دوسروں کی بھی قدر کریں. ہم کبھی علماء کو یا کسی بھی صاحب علم کو، کسی بھی صاحب علم کو حقارت سے نہ جانیں. پھر اس کے بعد بڑا مشہور ہے نہیں، ایک مثال اکثر آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے، گھڑا بھرا رہتا ہے تو بالکل خاموش رہتا ہے نہیں، اور خالی رہا تو بہت زیادہ آواز، کم رہا تو بھی آواز. تو بہرکیف آپ خالی گھڑے تو نہیں ہیں، ہمارے لوگ خالی گھڑے کبھی نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ جو توحید و سنت پہ ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے، بلکہ بعض دوسرے علماء سے بہتر علم ہوتا ہے، صحیح علم ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس گھڑا بھرا ہے تو ہمارا رتبہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بھرا گھڑا دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ہوں کہ سب ہم سے سیراب ہوں، سب ہمارے سے قریب ہوں. اور یاد رکھیے اس ملک میں یہ توحید کی دعوت جو ہے نا اخلاق سے ہی پھیلی ہے، اخلاق سے ہی پھیلی ہے، دشمنی نفرت سے نہیں. آپ کو معلوم ہے بنگال میں سب سے زیادہ مسلمان کہاں ہیں؟ مشیر آباد، مالدہ، اس علاقوں میں مور دین 60% مسلمان ہیں. اور وہی علاقے سے ملے گا تو بہار کا تھوڑا حساب، اب چونکہ الگ الگ اسٹیٹ ہو گئے، اس وقت ہم ملے تھے، پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج، یہ سب مور دین 55% مسلمان ہیں. ان سارے علاقوں کو توحید و سنت کی طرف لانے والے صرف ایک شخص مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، وہی کسان ہے، اگر وہ توحید پر آ جائے گا تو سب کوئی آ جائیں گے. تو آپ اس کو تلاش کر کے ملنے کے لیے گئے اسے. وہ آدمی کھیت میں تھا، چونکہ کسان تھا، لینڈ لارڈ اس وقت بہت ہوتے تھے نا آزادی سے پہلے، زمیندار لوگ. تو اس کو گئے پکڑے، وہ کھیت میں تھا. انہیں سمجھا کہ عالم ہے، کسی مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہوں گے، تو پہلے کچھ دیا، کہا چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں، میری کچھ بات سن لو. کہا یہ کیا ہے کھیت میں بات سننے کے؟ جاؤ جاؤ، تمہارے جیسے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں.
پہلے غصہ کیا، نفرت کیا، آخر میں وہ بیل کو جو ہانکتے ہیں نہیں پینا لکڑی، وہ اٹھا لیا آپ کو مارنے کے لیے. کہا ٹھیک ہے مارو لیکن میری بات سن لو. اب انسانی ہوتا ہے نا، وہ سوچا کہ ارے کیسا آدمی ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو. خیر چلو سن لیتے، سناؤ. تو اللہ کے نیک بندے تھے، مختصر سی بات کی، دل کو اثر کیا اور بدل گیا. اس ایک شخص کے بدلنے کے بعد وہ پورا علاقہ دین سے بدلا ہے. کون سی چیز؟ اخلاق. تو کتاب و سنت کے اخلاق نہیں سکھاتا؟ اخلاق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بڑوں کا احترام. جب ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو علماء کا احترام تو ڈبل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بڑے بھی ہیں، ساتھ ساتھ ان کے سینے میں علم ہے. اور یہ علم وہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ علم انسان کو بلند کرتا ہے. ساری چیزیں بدل سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہیں، دوسرے علم بھی صرف پیٹ پالنے کے لیے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث ہیں، صحابہ کرام کے جو ہے طریقے ہیں، ائمہ اور فقہا کے جو بتائے ہوئے صحیح اصول ہیں. تو اس کا احترام تو ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جہاں جا رہے ہیں سمجھو کہ ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہے. تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، دونوں نہیں ہونا چاہیے. پھر جب علماء کی جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. یہ بھی علماء کی قدر ہے، یہ بھی علماء کی قدر ہے، جس کو قرآن باقیات الصالحات کہتا ہے. اچھی باتیں، اچھے بیان، اچھی چیزیں، اچھے کو ان کے بارے میں یہ ساری چیزوں کو جو ہے بیان کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو 4 عادتیں ضرور اپنانی چاہیے. یہ 4 نہ ہو سکے تو 5واں ایک بتلاتے ہیں جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کن معلمًا او متعلمًا، کہ تم علم سیکھنے والا بنو یا علم سکھانے والا بنو، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو، یا ان کے چاہنے والے بنو، لیکن ان سے بغض اور کینہ کپٹ کبھی نہ رکھو. کیونکہ علماء سے جو نفرت کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کبھی ان سے نفرت نہ کرو. علماء کی قدر بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں نے بھی کیا، اور جن بادشاہوں نے کیا ہے آج تک بھی تاریخ میں ان کا نام اچھے الفاظ میں ہے. عباسیہ دور کا ہارون رشید ایک بہترین بادشاہ تھا. اس نے خود ہی نہیں کیا، اپنے بیٹوں سے بھی علماء کی قدر کروایا، خود بھی علم کی قدر کیا. اسی لیے بنو عباسیہ کئی 100 سال پر ان کی حکومت ہے، لیکن بنو عباسیہ میں صرف اور صرف کسی کا نام سورج کی طرح چمکتا ہے تو وہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور اس کے بیٹے امین اور مامون. کیوں؟ صرف علم اور علماء کی قدر. اور اسی کے زمانے میں علم بھی ترقی کیا، علماء بھی ترقی کی ہے. بغداد سینٹر بنا ہے اسی کے زمانے میں. تو یہ بھی جو ہے خود ہمارے ملک میں بھی جو مغل بادشاہ تھے ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو علماء کی قدر کیے، تو آج ان کا بھی نام اچھا ہے مسلمانوں میں. دوسرے اگرچہ کہ ان کو غلط نام سے یاد کرتے ہیں. ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے کہ وہ بھی علم کی اور علماء کی قدر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خود صاحب علم بھی تھے. تو آج بھی ان کا نام اچھے الفاظ میں. ہمارے پاس دشمنان اسلام جو ہے ان کو غلط ناموں سے جانتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے پاس تو وہ کامیاب ہیں. جو بھی مسلمان ان کا نام لیتا ہے تو ٹیپو سلطان شہید، حالانکہ میسور کے اور بھی بادشاہ رہے ہوں گے، حیدر علی بھی تھے اور بھی دوسرے رہے ہوں گے، نواب کے کتنے بادشاہ تھے، لیکن کسی کو شہید کا درجہ، کسی کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کیا کسی کو؟ گرچہ کہ ان لوگوں میں بھی دین کا کام کیا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا، لیکن ان شخصیتوں کا نام آج بھی زندہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اگر کوئی چیز پیش کروں تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحت کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیٹوں کو نصیحت کرنے میں یا لوگوں کو نصیحت کرنے میں حکمہ جو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو دیا تھا وہ بڑی بہترین چیز تھی، اللہ کا دیا ہوا تھا. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا علیک بمجالست العلماء، اے بیٹے تم علماء کی مجلس کو لازم پکڑ لو، یعنی ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا. واسمع کلام العلماء، اور تم ان کی اچھی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو سنو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحیی القلب المیت، مردار دل کو اللہ زندہ کر دیتا ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے.
کیسے؟ بے نور الحکمہ، حکمت کی باتوں سے، حکمت کی روشنی سے۔ کما یحیی الارض المیت، جیسے کہ مردار زمین بارش ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے علماء، صحیح علماء کی بات، آپ چھوڑ دیجئے علماء السوء کو، ان کا عمل ان کے ساتھ، لیکن ہمیں جو کہا گیا ہے ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہا اللہ جو حدیث کے اندر آئی ہے کہ ان اللہ یرفع البلایا عن هذه الامہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں کو اس امت سے نکال دیتا ہے، اس امت سے ہٹا دیتا ہے، برحلت اصحاب الحدیث، علم کی تلاش کرنے والے جب سفر کرتے ہیں تو ان کی سفر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی بار امت کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں تو ختم بخاری شریف کیا گیا تو امت کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دیا ہے۔ مشہور ہے واقعات، یہ کئی جگہ ہوا۔ اور ابھی گزشتہ سال یہ جو کورونا بہت زیادہ ہوا تھا تو آپ سنے ہوں گے بنگلور میں احناف علماء نے پورے ہندوستان میں ایک سرکل چلایا تھا ختم بخاری شریف کی۔ تو آج بھی امت میں علماء میں یہ چیز ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر کی برکت۔ کتنا انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے بخاری شریف 17 سال میں، اور وہ بھی کس میں؟ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں لائٹیں بھی اتنی ہوں گی، ہے یا نہیں؟ پھر بھی دیکھ کرنا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، ایک ایک حدیث کے لیے 2 رکعت نفل نماز استخارے کے لیے۔ تو ان سب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اٹھا دیتا ہے۔ ان المعلم والطبیب کلاہما، میں کہا تھا آپ کو ایک شعر سناؤں گا، عربی کا ایک شعر ہے، کسی نے بہت اچھے بات کہی ہے۔ ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذا ہما لا یکرما، اگر تم عالم اور ڈاکٹر کی صحیح قدر نہیں کرو گے تو تم اس کی نصیحت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، صحیح طریقے سے نہیں پیش آئیں گے تو وہ صحیح نسخہ نہیں بتائے گا، یا اگر اپنی صحیح بات نہیں بتلائیں گے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ مرض ہے، یہ پریشانی ہے، وہ آپ کو صحیح نسخہ نہیں دے گا، تو ہم اس کی نصیحت سے محروم رہ جائیں گے، ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم کے ساتھ اگر ہم نہیں رہیں گے اور ان کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو غلط علماء ہیں ان سے ہمیں بچنا بھی ہے، لیکن ہمیں ان کی شان میں یا ان کے بارے میں گستاخی بد کلامی ہمارے لیے زیبا نہیں، ایک اچھے انسان کے لیے زیبا نہیں۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہمارے اچھے اخلاق سے وہ خود متاثر ہو کے کتاب و سنت کی طرف آ جائے، شرک و بدعت کو چھوڑ دے، اور ایسا تاریخ میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، کتنے مخالفین تھے ان کے، لیکن جب ان کا ملاقات ہوئی، سن کر مخالفین تھے، جب ملاقات ہوئی شکوک و شبہات کو انہوں نے دور کیا تو وہی دوست بن گئے۔ خود اس شہر میں ہوا ایک شخص جو پہلے بہت کام کیا پھر گمراہ ہو چکا ہے، اس کے بھی بڑے مخالفین تھے، لیکن جب اس سے ملے تو اس کے دوست بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ خود گمراہ ہو گیا، تو ہوا نہیں ہوا۔ تو اگر نفرت رہے گی تو دوستی نہیں ہوگی، حق نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں ہر شخص کے ساتھ کامن، لیکن خاص کر علماء کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پاس بھی صرف 2 ہاتھ پیر آنکھ کان ناک ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے سینے میں ہے، اور یہ جیسے بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ کوئی بازار سے چیز لاتے ہیں تو لٹکا کے لے جاتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو علماء بھی ایک اچھی چیز کو سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یقیناً آپ کر رہے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس کم عمری میں یہ سارے جذبات عطا فرمائے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وقت نکال کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ علماء کی علم کی قدر کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہی چیز نوجوانوں میں، اور ہر نوجوان میں، ہر بڑے بوڑھے میں، سب میں، مرد اور عورت سب میں ہو، تاکہ ہمارے اندر ایک بہترین معاشرہ قائم ہو، ایک بہترین سوسائٹی قائم ہو، ایک اچھا معاشرہ قائم ہو، اور وہی چیز ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، کیونکہ بچے آئینہ کی طرح ہوتے ہیں، خالی گلاس کی طرح ہوتے ہیں، خالی کیسٹ کی طرح ہوتے ہیں۔
ہم جو کچھ کریں گے تو وہ بھی وہی سیکھیں گے، وہی نقل کریں گے، وہی حاصل کریں گے، اور ان کی بھی زندگیاں سدھر جائے گی۔ جیسا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کیے کہ یا بنی علیک بمجالست العلماء، علماء کی مجلس کو لازم پکڑ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو ریسرچ کریں گے تو صحیح نہیں معلوم ہوگا، لیکن واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بار وہ سفر کر رہے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کہ مٹی سے کیسے خوشبو آئے گی، تو لہذا وہ دیکھتے ہیں مٹی کو اٹھا کر، کچھ سمجھانے کے انداز میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تو بھی تو عام مٹی کی طرح ہے، تیرے اندر یہ خوشبو کیسے؟ تو مٹی نے کہا کہ تم اس درخت کو دیکھو جس کے سائے میں ہوں، یہ درخت کے پھول خوشبودار ہیں، میرے اوپر گرتے گرتے مجھے بھی خوشبودار بنا دیے۔ گویا صحبت صالح تورا صالح کنت، اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھی چیزیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ ہے تو چلیے حدیث وہ ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے، آپ بھی سنے ہوں گے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دوست اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عطر کی دکان میں بیٹھیں گے تو، اب کوئی آدمی کہے گا یہ واقعہ آپ جو آپ سنائے کہاں ہے بتاؤ، یہ تو بڑا مشکل ہے، ہر چیز کے لیے حوالہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں بات۔ اب یہ حدیث میں جو بات کہی گئی وہی بات تو یہاں بھی ہے کہ صحبت، صحیح صحبت کا اثر ہوگا۔ آپ عطر کی دکان میں بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، لوہے کی دکان میں بیٹھیں گے تو چنگاریاں ملیں گی نہیں ملے گی۔ اچھے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی باتیں ملیں گی، برے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے تو بری باتیں۔ علماء کی مجلس میں ملیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو اچھی بات ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، خاص کر مجھے کہنے والے کو سب سے پہلے اور اس کے بعد سننے والوں کو بھی اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کی بھی قدر کریں، علماء کی بھی قدر کریں، کیونکہ یہ دونوں ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک ایسی نعمت ہے جو ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والی ہے، موت کے بعد بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ علماء کو بھی کامیاب کرنے والی ہے، ہم کو بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ ہم اگر ان کی قدر کریں گے تو وہی دیکھ کر اولاد بھی قدر کرے گی، تو پھر ان کی جو قدر کریں گے چونکہ ہم نے سکھایا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا، اور وہ علماء کرام کے جو علم ہیں، جو چیزیں ہیں، اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کچھ غلط بات ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے غلط باتوں سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جو اچھی بات ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان چھوٹی چھوٹی محنتوں کو اور اس سینٹر کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔